السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کی سرزمین اسلامک سرزمین رہی ہے، انبیاء کا مسکن رہی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بائی نیم 5 دفعہ ذکر ہے مصر کے نام کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی متعدد بار بغیر نام کے۔ جن انبیاء کے بارے میں ہمیں معلوم ہے ان میں سے سب سے پہلے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام یہاں سے گزرے اپنی پہلی وائف سارہ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہیں پر انہیں اپنی دوسری ملاقات سے ملاقات ہوئی حاجر علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ان کی نسل کے اندر سے یوسف علیہ السلام وہ سب سے پہلے یہاں پر آئے، چھوٹے وقت ہی جب ان کو غلام کے طور پر یہاں بھیج دیا گیا، اور پھر بڑے ہو کر یہاں کے فائنانس منسٹر بنے اور یہاں ان کو حکومت ملی۔ انہوں نے ہی اپنے باقی بھائیوں کو اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو یہاں پر بلا لیا۔ پھر کئی سینچریز گزر گئیں اور یہیں پر بنی اسرائیل جو پریویس امت مسلمہ تھی ان کا یہاں پر مسکن بنا، ہم کیپٹل کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہیں رہتے رہے یہاں تک کہ آخرکار ان پر غلامی کا دور آیا، اور اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ تو یہ کافی سارے انبیاء ہوگا جو یہاں پر آئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نبی جن کا یہاں پر ذکر تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع بن نون علیہ السلام ہے، جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ خضر سے ملنے بھی لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں تو اس زمانے میں یہاں پر کاپٹک کرسچنز رہتے تھے، یعنی عیسائی لوگ تھے، قبطی، وہی فرعون کی نسل سے۔ اور 6 ہجری میں صلح الحدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے بادشاہ المقوقس کو، جو یہاں کا لیڈر تھا یہاں کے لوگوں کا، اس کو خط لکھا، جس کے ذریعے اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا مگر خط کا اکرام کیا اور میسنجر کا بھی اکرام کیا، بھیجے جانے والے جو حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اس نے کچھ تحائف بھیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جن میں ایک میول شامل تھا، اور اسی طرح ماریہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بانڈز وومن تھی، وہ بھی یہیں سے ان کا تعلق تھا، اور انہی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ جہاں تک کہ اسلامی کانکویسٹ کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے صرف 9 سال بعد، یعنی 20 ہجری میں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا، مصر کی سرزمین کو، اور 21 ہجری کے اندر یہاں پر ایک مسجد بھی قائم کی جو آج تک موجود ہے، یعنی تقریباً 1400 سال پرانی مسجد جامع عمرو بن العاص کے نام سے یہاں معروف ہے۔ عورتوں میں سے بھی جو کئی خواتین ہیں جنہوں میں قرآن کریم نے رول ماڈلز کے طور پر پیش کیا، ان کا بھی یہاں سے تعلق تھا، جس طرح آسیہ علیہ السلام کا، موسیٰ کا، ان کی بہن کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی جب انہیں دریا میں ڈالا گیا تھا، اور اسی طرح ہاجر اور ماریہ کا ذکر تو ہم کر ہی چکے ہیں علیہن الصلاۃ والسلام۔ اسلامی کانکویسٹ ہونے کے بعد جو یہاں سے ائمہ آئے، بہت سے ائمہ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں مصر کی سرزمین سے۔ ان میں سے جو مین کچھ نام ہیں وہ آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امام اللیث بن سعد رحمہ اللہ، جن کا فقہ میں بہت بڑا نام تھا، بلکہ امام شافعی کے بقول تو لیث کان افقہ من مالک، لیث رحمہ اللہ جو ہے وہ مالک رحمہ اللہ سے بھی بڑھ کر فقیہ تھے۔ اور اس کے بعد سیکنڈ نام امام شافعی رحمہ اللہ کا خود ہے، جن کا تعلق مصر سے تھا، وہ آخری انہوں نے کچھ سال مصر میں ہی گزارے اور یہیں پر ہی وہ مدفون ہے۔ اسی طرح امام عز بن عبد السلام ہیں، امام الشاطبی ہیں، امام الطحاوی جن کا عقیدہ طحاویہ مشہور ہے، کئی فقہا، کئی اصول الفقہ کے علماء، اور اسی طرح ایک مین نام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے، جنہوں نے صحیح البخاری کی سب سے مشہور شرح تقریباً 15 والیومز کے اندر ہے، فتح الباری، شرح صحیح البخاری انہوں نے لکھی اور یہاں پر اس میں نام پیدا کیا۔ ایک بڑا نام جس کا یہاں سے تعلق ہے وہ صلاح الدین الایوبی رحمہ اللہ کا بھی ہے، وہ بھی یہیں کے رہنے والے تھے، فلسطین کے فاتح جنہوں نے فلسطین کو آزاد کروایا۔ آج بھی ہمیں ایسے ہی کسی شخص کی ضرورت ہے جو فلسطین کی سرزمین کو اسرائیلی زائنسٹ کے شکنجے سے آزاد کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کے نقش قدم پر چلائیں اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ اللہم آمین، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔